नाजरीन, हल्का अहबाब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ईद के फ़ौरन बाद करीब तर है और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन के भी बाज़ मामलात पर बात हो रही है। हमारा सवाल ये होगा कि ये ई वोटिंग है क्या, कहाँ है, पाकिस्तान में कैसे नाफिज हो सकता है, और फिर अपोजिशन का किरदार, और लास्ट में हम कश्मीर इलेक्शन पर आएंगे क्योंकि ये ई वोटिंग का सारा ताल्लुक इलेक्शन के साथ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना अब्दुल बाकी। हल्का अहबाब में आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ दूसरे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और कॉलम निगार, हमारे रोजनामा पाकिस्तान के कॉलम निगार तलत अब्बास खान, आपको हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। बाकी साहब, ई वोटिंग क्या है और कहाँ राइज है, पहले मैं चाहती हूँ तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज पाकिस्तान अखबार में शाया होने वाली ख़बर का बड़ा खूब से तस्करा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत ही दावे के साथ ये बात की है कि हम बहुत ही दयानतदाराना इलेक्शन कराएंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात आती है तो हमारे जो सियासी जमातें हैं उन्हें अपने थिंक टैंक्स के ज़रिए इन पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। हाँ, पहले तो सोचना और समझना चाहिए। जब आप बयानात देते हैं तो अवाम के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा होती है। थिंक टैंक है वैसे उनके पास। तो ये पोजीशन के बयानों से पता लगता है कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि ई वोटिंग क्या है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या हैं और किस तरह ऑपरेट करती हैं। क्योंकि ये सबसे पहले तो नॉर्वे ने इसको अपने यहाँ लगाया है, स्विट्जरलैंड में भी ये चल रही है, अमेरिका में भी, और फिर हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में अब शुरू हो रहा है। ये जो है अभी वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, कामयाब नहीं है इतने। इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसे ईवीएम कहा जाता है आमतौर पे, जी हाँ, तो इसमें दो यूनिट होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जिसमें वो वोटर की शनाख्त करने के बाद फिर मशीन उनके लिए सामने ओपन हो जाती है वोट, और वोटर जो है अपनी पसंद के कैंडिडेट को टच के साथ वोट कास्ट कर देता है। थंब या जब वो टच होती है तो वोट जो है वो सामने आ जाता है कि मैंने किसको दिया है। अच्छा। और उसके साथ ही मेमोरी में चला जाता है। तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए जो माजी में ख़ास तौर पे इलेक्शंस में जो बेईमानी का अंसर शामिल हुआ था, जिसे आम तौर पे कहते हैं कि ठप्पा लगाते थे। तो अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी इसमें बता देता हूँ। जी बताइए फिर तलत साहब की तरफ कि ये जो ठप्पा क्रेसी है ये क्या थी। ये मैं बात करूँगा जब जनाब सदर ज़ियाउल हक ने एक रेफरेंडम कराया, क्योंकि ये मशीनें जो हैं दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं रेफरेंडम में और असम्बलियों के इंतखाबात के सिलसिले में। ठीक है। तो ये उस वक्त जो रेफरेंडम हुआ तो मैं भी अपने इलाके में अपना वोट देने के लिए गया, तो मुझे बताया गया कि आपका वोट कास्ट हो गया। ठप्पा क्रेसी। ये मतलब मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, हल्फिया बात बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। उसके बाद वापसी में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन के पोलिंग स्टेशन पे गया, क्योंकि मैं उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था। तो मैंने कहा यहाँ देखें क्या हो रहा है। तो वहाँ 5 पोलिंग स्टेशन थे बने हुए। तो मैंने जाके जब देखा तो उन्होंने मुझे भी कहा कि जनाब आप चाहें तो 5 जगह वोट डाल दें। तो मैंने उनको दिखाया कि मैं वहाँ से एक चिट लेके आया हूँ पोलिंग ऑफिसर से कि आपका वोट कास्ट हो चुका है, आप नहीं डाल सकते, लेकिन चैलेंज वोट की गुंजाइश नहीं है,
اس میں ووٹ چیلنج بھی نہیں کر چیلنج بھی سکتے، نہیں جو ڈال چکا ہے. تو میں نے کہا آپ میری تحفظ کے لیے مجھے دے دیں تاکہ کل کو کہیں پتہ لگے میرا کو ووٹ کسی غلط جگہ استعمال ہوا ہے اور صاحب صدر پوچھ گچھ کریں مجھ سے، تو بہتر یہ ہے کہ تو میں نے انہیں دکھائی. تو وہاں جو میں نے ماحول دیکھا وہ یہ کہ سائڈوں پہ، ٹیبل کی سائڈوں پہ کچھ وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے پاس پوری کاپیاں تھیں اور اس پہ ٹھپے لگ رہے تھے. تو دس واز ٹھپاکریسی. لیکن جب سے پاکستان میں طریقہ کار قومی شناختی کارڈ کا آیا ہے تو اس میں کسی حد تک بہتری ضرور آئی ہے، لیکن اس میں ایک اور پرابلم آ گیا ہے. وہ پرابلم آ گیا ہے کہ جعلی شناختی کارڈ ایشو ہونے کا. جو اصل میں چونکہ پاکستان میں یہ ایک نئے انداز سے متعارف ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، تو ابھی تک خاص طور پہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کیا. پاکستان میں ایک سہولت پہلے سے موجود ہے، وہ یہ کہ جن کے پاس شناختی کارڈ ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس لحاظ سے یہ مشین دو طریقے سے آپریٹ کرتی ہے. ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے جس میں جس طرح آپ اگر اکاؤنٹ کھلوانے بھی جاتے ہیں بینک میں تو وہ انگوٹھا آپ کا لگوا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی شناخت جو ہے وہ شناختی کارڈ کے مطابق ہے، کنفرمیشن ہو جاتی ہے. تو یہ کنفرمیشن ایڈمنسٹریٹو یونٹ کرتا ہے، وہ تو ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. اس کے بعد کنفرمیشن ہوتے ہی وہ پکچر جو ہے سامنے آ جاتی ہے جس کینڈیڈیٹ کو، جس پہ مطلب 3 ہے تو تینوں کی آ جاتی ہوگی. ہاں، اس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تصویر یا جن کو جو نشان ملا ہوتا ہے وہ نشان سامنے آ جاتے ہیں، اور بڑا آسان ہے کہ وہ اس نشان کو ٹچ کر دیں جس کو ووٹ دینا ہے. تو اس لحاظ سے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں آتی ٹچ کرنے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ سسٹم متعارف ہوگا تو اس میں ٹیلی ویژن پر بھی اور ایون دیہاتوں تک میں بھی کچھ ان کو سکھانے کے لیے کچھ اور بات بھی آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی کچھ اور دوسری بات بھی. اس لحاظ اب تیسرا فنکشن کیا ہے اس کا؟ تیسرا فنکشن یہ ہے کہ آٹومیٹکلی ووٹنگ جو ہے وہ متعلقہ کینڈیڈیٹس کے حق میں چلی جاتی ہے اور رزلٹ ساتھ ساتھ کمپائل ہوتا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اس میں دھاندلی کی گنجائش بہت کم ہے. جہاں تک دھاندلی کی بات جس طرح امریکہ میں بھی کی گئی، اس میں چونکہ دو طریقہ کار ہیں. ایک آئی ووٹنگ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے یا اپنا ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتی ہے یا ای میل کے ذریعے ہوتی ہے. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بے شمار فوج، ان کے بے شمار سفارتکار، ان کے بے شمار جو اکنامک افیئرز میں ملکوں کے، وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. تو ان کے لیے انہوں نے سسٹم یہ رکھا ہے کہ وہ جو ان کا الیکشن کمیشن ہے ان کو ڈیٹیل بھیج دیتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ یہ ہیں، ان کے ایڈریسز کے ساتھ وہ ان کو بیلٹ پیپر جاری کرتے ہیں. تو وہ بیلٹ پیپر پھر بائی پوسٹ آتا ہے، ڈاک کے ذریعے پچھلے دفعہ آنے کے بعد پھر اسی طرح کاؤنٹ ہوتا ہے جس طرح یعنی موجودہ عام الیکشن. ٹرمپ نے پھر بھی رولا ڈالا، اس میں چونکہ لاکھوں ووٹ آتے ہیں وہاں اس طرح کے، اور وہ بعد میں ان کی کمیشن میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے دھاندلی کے وہاں الزامات لگائے گئے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے. اچھا، اور اس میں کسی قسم کی دھاندلی کی گنجائش نہیں. چلیں، اور بات ہو رہی ہے ای ووٹنگ کی. آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے والے ہیں، اگلے الیکشن ہونے والے ہیں. بہتر ہے کہ ہم نے اس حوالے سے اویئرنیس کے طور پر اپنے تجزیہ کاروں سے بات کی. اپوزیشن کو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے ای ووٹنگ پر. اوورسیز کے حوالے سے بھی ڈرتے ڈرتے اپوزیشن بیان دیتی ہے، لیکن اتنی کوئی حمایت نہیں کر رہے کہ وہ آ جائیں. اب اپوزیشن کو اعتراض ہے تو وہ کیا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے پبلکلی کوئی بات کرتے ہیں؟ کیا ای ووٹنگ کے حوالے سے کبھی پبلکلی بات کرتے ہیں؟ پبلک کے جلسوں میں
کیا تصور ہے کہ وہ پبلک بیوقوف ہے جس کو مسلسل اب مریم نواز کی بات کرتے ہیں وہ آزاد کشمیر ایک ہی بات عمران خان ایسے ایسے ہوگا عمران خان آپ دانشور ہیں اگر آپ سیاست میں آ گئی ہیں تو آپ کو کوئی اس کے حوالے سے کوئی پبلک کا ذہن بنانا پالیسی دینا آپ کے دماغ میں یہ بات ایک آپ نے سمجھ لیا یہ سکسیسفل ایجنڈا ہے خان نواز شریف خان تو یہ بیوقوفانہ سی بات ہے نا کہ آپ حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور دانشوری کے اتنے چھوٹے لیول پر ہے. کیا کہیں گے واقع صاحب؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے یہ بہت ہی ایک سیریس میٹر ہے. اس کو لے نہیں رہی ہے. اور کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے اس کی پہلے جو سیز فائر لائن تھی وہ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل میں آئی تھی. اور پھر بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا تھا اس کے نتیجے میں کنٹرول لائن وجود میں آئی تھی. یہ مریم نواز جو صرف کہہ رہی ہے عمران خان میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس شملہ معاہدے میں ایک بات وضاحت سے کی گئی تھی کہ یہ جو کشمیر کا محاذ ہے اس پر کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی جب تک کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ اس الیکشن میں آتے ہیں تو بڑی سوچ بچار کے بعد آنا چاہیے کیونکہ اس کے انٹرنیشنل ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں. سارے دیکھ رہے ہیں بھائی اس حوالے سے اور وہ تو جو دونوں اہم جماعتوں نے اپنے وہاں پر لیڈران کو چھوڑا ہے ان میں سمجھتا ہوں عقل اور فہم کی بہت زیادہ کمی ہے. بالکل صحیح. جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے انہوں نے اپنا پورا زور اس بات پہ لگا دیا وہاں پر. الیکشن تو آزاد کشمیر کا ہے. آپ فرما رہی ہیں کہ جناب تمام اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر عمل کرنا چاہیے. قائد اعظم کیا بیانیہ بھول گئے آپ تو نواز شریف کیا تماشا ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں. آپ سارے اداروں کو لیں اس میں عدلیہ ہے اس میں الیکشن سزا یافتہ مجرم اور جو پروکلیم اوفینڈر بھی ہے اور جو اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے لندن میں فوجیٹو کے طور پہ سارے کیوں چلے تمام پاکستان کے اداروں کو کہہ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف کہ جناب آپ اس کے بیانیے اچھا یہ انہوں نے نا تو یہ چیزیں جو ہیں عوام بیچاری سیدھی سادھی ان کو ایک پاپولر طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ادھر ایک ایسے بات کرنی ہے ایک ایسے کرنی ہے. ایک کو برا میں سمجھتا ہوں بہت ہی احمقانہ طریقے سے انہوں نے کیمپین چلائی. بات کر لیتے ہیں جناب بالکل کیجیے. کیا عائشہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.